شکریہ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے، فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا، فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے، ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے، اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں، بلیف کہہ لیں، ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا، میں نہیں روکتا، بلکہ سوال کریں. سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھیزم سے بھی ہوگا. سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا. اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کنٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. چلیں، آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں ایٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس ایٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے، ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کنٹینجنٹ ہوگا. جو کنٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی. جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں، اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں، یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو مورالٹی سکھانے آیا ہے، گاڈ کے بارے میں بتانے آیا، نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے، جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم، لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آخری چیز، انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت، چلیں بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ایسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم، یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد، پہلے بعد میں ابھی، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد، تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ سوال ہی لاجیکل ہے. یہ فلسفی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا. ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے، ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں. تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے، ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ، اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی، اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے، کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے، کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہہ رہے جناب بونٹ کھولیے، اس میں انجن ہے، انجن اس کار کو چلا رہا ہے، ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی، چونکہ ایمپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ